الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام: من مات يوم الجمعة أتق عارفا بحقنا أتق من النار وكتب له براءة من عذاب القبر. صلوات پڑھیں بر محمد علی محمد. ظاہر ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم رجب علی اور مرحومہ شہربانوں کی روح کو ایصال فرما دیں. اللہم صلی اللہ. صلوات کا سہارا دے باواز بلند. ظاہر ہے کہ گرمی اپنے شباب پہ ہے، بہت زیادہ آپ حضرات کو زحمت نہیں دینی ہے. آج کی جو یہ مجلس ہے ایک ایصال ثواب کے عنوان سے برپا کی گئی، اور اس مجلس کے حسن میں اس جہت سے بھی اضافہ ہو گیا کہ آج کا یہ روز شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے غموں کا مداوع ممکن نہ ہوتا اگر محمد اور آل محمد علیہ السلام کے غم اور مصائب ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتے. صبر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب ہم کربلا پہ نظر کرتے ہیں اور خانوادہ محمد کے اوپر نگاہیں دوڑاتے ہیں اور ان کے اوپر گزرنے والے مصائب و آلام کا مطالعہ کرتے ہیں یا سنتے ہیں، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا غم کوئی غم تھا ہی نہیں. خوشا نصیب ہیں وہ افراد کہ جو جب تک اس دنیا میں رہے عزاداری کا تاج ان کے سروں پر رہا اور یہ کہے جاتے رہے کہ وہ مولا کے عزادار تھے، اور اس عزاداری کے نتیجے میں خداوند کریم نے انہیں تمغہ شہادت سے نواز دیا کہ جب تک زندہ رہے تو ایک مومن کی صورت میں ایک کامیاب انسان بن کر کے زندگی گزاری. کامیاب ترین مومن کا حلیہ کائنات کی نظروں میں رہا، اور جب اس دنیا سے گئے تو درجہ شہادت پر فائز ہو کر کے شہید کہلائے. میں نے
انتخاب اس لیے کیا جس حدیث کریمہ حدیث مبارکہ کا انتخاب، یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے امام علی مقام فرماتے ہیں، چونکہ آج کا دن بہرحال جمعے کا دن بھی ہے اور آپ حضرات سے بہتر اس دن کی آگاہی اور واقفیت آپ میں سے کون جانتا ہے۔ آج ہی ہمارے چھوٹے بھائی برادرم مولانا اطہر صاحب نے کچھ لگا رکھا تھا، ان الخیر والشر یضاعفان من یوم الجمعہ۔ انہوں نے بتایا کہ خیر اور شر دونوں جو ہیں وہ جمعے کے دن جو ہے وہ دگنے ہو جاتے ہیں۔ یضاعفان کا مطلب یہی ہے کہ ان کا جو مرتبہ ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے، یعنی کئی گنا ہو جاتے ہیں وہ۔ یعنی جمعے کے روز اگر کوئی انسان نیکی انجام دے رہا ہے تو وہ نیکی اس کے حصے میں کئی گنا بن کر کے سامنے آئے گی، اور خدا نخواستہ اگر کوئی شخص ان دنوں میں کسی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے تو وہ گناہ بھی اس کے لیے کئی گناہ کے برابر اور اس کا عذاب ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم اس دن میں ہیں اور جمعے کا دن ہے، اور ہم نے بہرحال مجلس سے عزا برپا کی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عام دنوں میں مجلس سید الشہداء کے برپا کرنے کا ثواب کیا ہے اور اس کا اجر کیا ہے، تو چہ جائے کہ وہ مجلس عزا کہ جو جمعے کے روز برپا ہو اور ظہر کے وقت کے قریب برپا ہو، یہ ساری چیزیں بہرحال اس مجلس کے شرف کو اور اس مجلس کے جو ہے مرتبے کو اور عظمت کو واضح کر رہی ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من مات یوم الجمعہ، کہ جو شخص جمعے کے روز مر جائے اور اس صورت میں مرے کہ عارفن بحقنا، اور وہ اس صورت میں مرنے والا اس صورت میں مر رہا ہے کہ جو ہمارا حق ہے، جو ہماری حیثیت و شخصیت ہے، اس کا عرفان بھی اسے ہو، اس کی معرفت بھی رکھتا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے جب معرفت پہ گفتگو ہوگی تو یہ ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ ٹاپک ہے جس پہ تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، چونکہ معرفت جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے اور ہر انسان سے اس کی حیثیت کے اعتبار سے مطلوب ہے۔ ممکن ہے ہر انسان کا طرز نظر، ہر انسان کا طرز فکر، ہر انسان کا طرز انداز جو ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ ممکن ہے کسی کی معرفت ہماری معرفت کی بنسبت زیادہ ہو سکتا ہے کسی کی معرفت ہماری معرفت سے کم ہو، چونکہ معرفت کا تعلق بہرحال علم سے ہے، اور جیسے جیسے انسان کے اندر علم و عمل دونوں چیزیں بڑھتی جاتی ہیں ویسے ہی ویسے اس کے اندر عرفان اور معرفت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا ہمارے جو علماء ہیں، بہت سارے علماء جس میں سے بعض علماء کے نام ابرز ترین ہیں جو لیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ صاحب عرفان تھے، انہیں جو ہے وہ معرفت زیادہ تھی، مثلا آیت اللہ بہجت ہیں، تو یا اور بھی دیگر ہمارے جو علماء ہیں، وہ چونکہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے اندر علم اور تقوی زیادہ ہوتا ہے، تو جیسے جیسے علم اور تقوی بڑھتا جائے گا ویسے ویسے انسان معرفت کی منزل میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی کے مقابلے میں علم کم ہو، انسان بہت متقی نہ ہو، انسان بس ایک معمولی سا مومن ہے، جانتا ہے، کسی حد تک کوشش کرتا ہے کہ حرام سے بچے، بچتا بھی ہے، بہت سے مراحل میں نہیں بچ پاتا، کوشش کرتا ہے کہ واجبات کو انجام دے، واجبات کو انجام دیتا بھی ہے، بہت سارے واجبات اس سے چھوٹ بھی جاتے ہیں، تو ہر کا ایک مرحلہ جو ہے معرفت کا بہرحال مختلف ہوتا ہے۔ مگر آپ اس حدیث کے تیور کو دیکھیں اور اس حدیث کے مفہوم کو دیکھیں جو امام اس میں کہنا چاہتے ہیں، من مات یوم الجمعۃ عارفا بحقنا اتقا من النار، تو وہ جو ہے کیا ہے، جہنم سے جو ہے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے، یعنی جہنم کی آگ اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے وَبَرَاءَةٌ لَهُ وَكُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اس کے لیے جو ہے براءت لکھ دی جاتی ہے اس چیز کے بارے میں کہ اسے عذاب قبر کا کوئی خطرہ اور کوئی خدشہ نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، یہ دونوں چیزیں کیا خوبصورت ہے، واقعی آپ محسوس کریں کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت یقیناً ہمارے لیے کتنا عظیم تحفہ ہے۔ عزیزان گرامی، چونکہ آج ہم جس کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آج ہم نے کوشش یہ کی ہے اور میری پوری کوشش یہ رہے گی کہ جس امام کی شہادت کا روز ہے اسی امام کے حوالے سے گفتگو کی جائے، تاکہ جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہو رہی ہے ان کے لیے بہترین
سامان ایصال ثواب فراہم ہو سکے، ایصال ثواب کا بہترین سامان فراہم ہو سکے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، آج کا ہمارا یہ امام کہ جس کی شہادت کا روز ہے، جسے صادق آل محمد کہا جاتا ہے، اس امام کا جو ایک امتیازی پہلو تھا وہ علم تھا۔ یعنی آپ دیکھیں، آپ حضرات جانتے ہیں، مجھے اس لیے بہت ساری چیزیں نہیں بیان کرنی ہے کہ نعوذ باللہ آپ جانتے نہیں ہیں، یہ تو چونکہ رسم دنیا ہے کہ جب انسان مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو جو کچھ بھی اس کے مواد کے اندر ہے وہ اسے بیان فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے افراد ہم سے بہتر جانتے ہوں، اور بے شک جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہیں، آپ اہل نظر ہیں، اہل مطالعہ ہیں، آپ حضرات کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اتقا من النار، امام کہہ رہے جس سے میرے حق کی معرفت ہو اسے جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی افراد میں سے کسی ایک کی بھی اگر معرفت ہو تو جہنم کی آگ اسے کچھ کر نہیں پائے گی۔ عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے اور ایک شاگرد امام کا 4000 امام کے شاگردوں کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اب میں بہت سارے پہلو پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، 4000 یا اس سے زیادہ امام کے شاگردوں کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ اس مقدار میں لوگ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آنے کے بعد اپنی علمی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ ایک شاگرد امام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، مولا آپ کے اتنے سارے شاگرد ہیں اور لائق شاگرد ہیں، تو پھر آپ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح قیام کیوں نہیں فرماتے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، محسوس فرمائیے گا، اتقا من النار کو میں لا کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جہنم کی آگ سے اسے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے، اسے نجات مل جاتی ہے۔ جہنم کی آگ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، جہنم کی آگ اس کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہوگی۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، وہ کہنے لگا کہ مولا آپ کے اتنے سارے شاگرد ہیں، اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی تعریف و تمجید میں ان کا وقت گزرتا ہے، مگر آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام فرماتے ہیں کہ تمہاری بات صحیح ہے، مگر ہمارے ساتھ رہنے والے ویسے نہیں ہیں جیسے ہمارے جد امام حسین کے ساتھ رہنے والے تھے۔ تو اس نے کہا، مولا ایسے نہ کہیے، آپ کے ساتھ رہنے والے بھی اور آپ کے اس درس میں شریک ہونے والے بھی بہت سے آپ کے باوفا ایسے شاگرد ہیں جو آپ کی ایک آواز پر لبیک کہہ دے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، امام نے کہا کہ نہیں، اگر ہمارے شاگردوں میں سے اگر 20 بھی ہمارے جد امام حسین کے شاگرد، ان کے اصحاب و انصار کے جیسے ہوتے تو میں بھی ان کی طرح قیام فرماتا۔ کوئی نہیں ہے 20، وہ کہہ رہا کہ نہیں، کم از کم 20 ہیں آپ کے شاگردوں میں ایسے۔ تو امام نے کہا، نام بتاؤ کون ہے وہ؟ تو اس نے پہلا اشارہ اپنی طرف کیا، کہا کہ مولا میں ہی اس میں سے ایک ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، سنیے گا، اسے کہتے ہیں کیوں، یہی وجہ ہے امام حسین کی نظر صرف ماضی کے پس منظر کو نہیں دیکھ رہی تھی، مستقبل کے پس منظر کو بھی دیکھ رہی تھی۔ یہی وجہ تو تھی نا کہ امام حسین یہ کہہ گزرے کہ جیسے اصحاب و انصار ہمیں ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے۔ امام نے کہا، اچھا جب تم یہ دعویٰ کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ مولا آپ حکم فرمائیے، میں آپ کے حکم پر حاضر ہوں، توجہ چاہتا ہوں، اتقا من النار، امام نے کیا فرمایا کہ من مات یوم الجمعۃ عارفا بحقنا اتقا من النار، جہنم کی آگ اس کا کچھ نہ بگاڑ پائے گی۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم ہماری چاہت کا دم بھرتے ہو، ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو لو یہ آگ ہے، اس میں کود جاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اب جیسے ہی امام نے کہا تو ایک مرتبہ وہ جو اب تک محبت کا دعویٰ کر رہا تھا پلٹ کے امام سے کہنے لگا، مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی،
توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے امام نے کیوں کہا کہ نہیں ان میں سے کوئی میرے جد حسین کے اصحاب جیسا نہیں ہے. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں ہارون مکی سامنے آ گئے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, ہارون مکی جیسے ہی سامنے آئے امام نے کہا ہارون یہ آگ میں کودنے کی بات کر رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں. ہارون سن لیے, ہارون امام کی بات کو سمجھ گئے. امام نے پس منظر میں سیاق و سباق میں کوئی گفتگو نہیں کی. امام نے کہا ہارون یہ تنور ہے, کود جاؤ. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, ایک لمحے کے لیے دیکھیے اطاعت امام کسے کہتے ہیں, عارفن بحقنا کسے کہتے ہیں, مصداق کون ہوتا ہے. یہ جو عارفن بحقنا کی قید ہے نا, یہ قید بہت عظیم ہے. یہی اگر معرفت ہو جائے تو پھر انسان بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے. اور اگر صرف محبت کا دعویٰ زبان تک ہے, عرفان سے خالی ہے, معرفت سے خالی ہے, تو پھر باتیں سامنے آتی ہیں مولا میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, انسان دائیں بائیں کرنے لگتا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, اب یہاں پہ ایک گوشہ مجھے بیان فرمانا ہے. آپ یہ بتائیے کہ امام جب اپنے شاگرد سے محو گفتگو تھے تو اس وقت تو ہارون موجود نہیں تھے وہاں پہ. ایک دم سے امام کے پاس آئے, سامنے آ گئے, تو کم از کم ہارون کو اتنا تو انسانی ناطے سے کہنے کا حق ضرور تھا کہ مولا بات تو آپ کی آپ کے شاگرد سے ہو رہی تھی, ہمیں آپ کو کودنے کے لیے کہہ رہے ہیں. مگر ہارون مکی ہمیں فلسفہ اطاعت بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر امام کہہ دے تو بس کر گزرو, سوال کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. سوال کی گنجائش نہیں, اس لیے کہ اطاعت کہتے ہی اسے ہیں کہ آقا حکم کر دے, اور جو آقا کی غلامی کا دم بھرنے والا ہے وہ فوراً سر تسلیم کو خم کر دے. اب جیسے ہی امام نے کہا ہارون مکی اس تنور میں کود گئے, اور صرف کودے ہی نہیں اس کا ڈھکن بھی بند کر لیا. اللہ اکبر. اب یہ جو شاگرد امام کے پاس کھڑا ہوا تھا امام کا, جسے اتنی معرفت امام کی نہ تھی جتنی معرفت ہارون مکی کو تھی, کہا مولا آپ اتنے بڑے استاد ہیں, آپ کے جیسا کوئی ہے نہیں, ایک انسان کے قتل کا الزام آپ کے اوپر آ جائے گا. وہ تنور میں کود گیا, کہا دیکھو ابھی بھی تم معرفت میں تمہارے پیر ڈگمگا رہے ہیں, اگر دیکھنا ہو تو میرے ساتھ چلو. اب جب امام آگے بڑھے, تنور کا ڈھکن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ وہ جو آگ تھی وہ گلزار ہو گئی. عزیزان گرامی, آپ نے محسوس فرمایا آگ کے گلزار ہو جانے کا مطلب کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں کہ آگ جلایا نہیں, یہی ہے مطلب اتقا من النار. جب دنیا کی آگ نہ جلا سکتی اور جب دنیا کی آگ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے تو یاد رکھیے جہنم کی آگ بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے گی. اسی لیے امام نے فرمایا کہ من مات یوم الجمعۃ اتقا من النار, اسے جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. مگر عزیزان گرامی شرط معرفت ہے اس کے اندر. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, اس کے اندر جو معرفت ہے یہ شرط ہے. آپ دیکھیں اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں بھی یہ جملے آتے رہتے ہیں کہ جو حسین کی راہ میں پیدل چلے, من مشى الی الحسین عارفا بحقہ, جو حسین کے لیے مشی کرے, جو پیدل چلے عارفا بحقہ, یعنی یہ جو عارفا بحقہ کی قید ہے یہ انسان کو اس کمال تک لے کے جاتی ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد انسان محسوس کرتا ہے کہ ہاں ہم نے معراج کا سفر طے کر لیا ہے. عزیزان گرامی, آج جس امام معصوم کی شہادت کا روز ہے, اس امام کے اندر نہ جانے کتنے پہلوؤں سے سارے امتیازات پائے جاتے تھے. یہی تو فرق عام لوگوں میں اور اہل بیت کے گھرانے کے لوگوں میں پایا جاتا ہے. آپ دیکھیں ہم لوگ سے بہتر یہ بات کون سمجھ سکتا ہے. ہم لوگ ایک حوزوی فضا میں زندگی گزارتے ہیں, مگر ہر طالب علم کی نظر کا ایک اپنا معاملہ ہوتا ہے.
اگر فلاں صاحب سے فلاں استاد کے بارے میں پوچھیے تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ فلاں صاحب کا علم فقہ میں کوئی جواب نہیں ہے. اگر کسی اور سے پوچھیے فلاں استاد کے بارے میں تو وہ کہے گا معقولات میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی, علم فلسفہ میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے, علم منطق میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے, معقولات میں یہ بے مثال ہے, اصولیات میں یہ بے نظیر ہے, فقہ میں ان کا جواب نہیں, تاریخ میں ان کا تو کچھ کہنا ہی نہیں. مگر اللہ اکبر, پروردگار عالم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو مجمع علوم قرار دیا تھا. جس اعتبار سے بھی کوئی بیٹھ جائے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے صادق آل محمد سے یہ سوال کیا اور بغیر جواب کے واپس چلا آیا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ کیفیت دنیا جنہیں اپنا امام کہہ رہی ہے. آپ تو اشارے کنائے کی باتوں کو سمجھتے ہیں, نام دینا ضروری نہیں ہے, مگر اگر دیکھیے تو انہوں نے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے اپنے زانو ادب کو طے کیا اور اپنی علمی پیاس وہیں سے بجھائی. یہ الگ بات کہ اپنے اکتسابی واسطے کو بیان نہ کرے کوئی کہ ہم نے کہاں سے لیا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے, اور یہ جس دور میں دو چہرگی عروج پر ہو وہاں یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کبھی کبھی ایک انسان کسی معاشرے میں ہر روز کیا ہر ہفتے ہر مہینے 2 مہینے پر کسی سے مالی امداد لیتا رہتا ہے, مگر کبھی کبھی وقتی ضرورت ایسی سامنے آ جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کا نام پیش کرنا گوارا نہیں کرتا کہ فلاں صاحب میری امداد کرتے تھے. تو تاریخ میں بھی کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق کے پاس نہ جاتے تو جہالت کا ٹوک ان کی گردن میں پڑا ہوا ہوتا. آج اگر کوئی امام کہہ رہا ہے چاہے وہ مجازی ہی صحیح تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ یہ صادق آل محمد کے پاس بیٹھنے کا نتیجہ ہے. مجازن ہی صحیح, اس لفظ کی خیر ضروری ہے چونکہ ہم تو حقیقت ان کو امام نہیں مانتے, ہمارے تو بھائی امام 12 ہی ہیں. مجازن ہی صحیح اگر کوئی انہیں امام کہہ رہا ہے تو وہ اس بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ ان کی علمیت کو مان رہا ہے, مگر ہمیں اس سر چشمے کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اکتساب علم کہاں سے کیا ہے. اور ایسے ہی نہیں کہہ دیا لولا السنتان لہلک النعمان, اگر 2 سال نہ ہوتے یا زندگی کے. سوال کرنے والے نے کہا یار یہ کیا سٹیانے والی بات کر رہے ہیں آپ, خامخواہ کی اچھی خاصی عمر 60 65 سال 70 سال کے قریب کی آپ کی عمر ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری زندگی کے 2 سال نہ ہوتے تو نعمان جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا. کہا ہلاکت سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی مانا ہی اسے جو صادق آل محمد کے شاگردی میں گزری ہے. یاد رکھیے گا عزیزان گرامی, تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس زانو میں ادب طے کرنے کے بعد لوگ آج زمانے کے امام بنے پھر رہے ہیں. تو اس امام حقیقت کا کیا مرتبہ ہوگا کہ جو اللہ کے حکم سے امام بنایا گیا اور جس کا لقب ہی پڑ گیا صادق آل محمد, صادق القول والوعد, ایسا عظیم امام. اللہ اکبر. اور ایک دو نہیں, نہ جانے کتنے واقعات موجود ہیں تاریخ کے صفحات میں. آپ دیکھیں ہشام ابن حکم یہ کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے محبوب ترین شاگرد, جنہیں امام بہت دوست رکھتے تھے, جنہیں امام بہت عزیز رکھتے تھے. ایک دن امام بیٹھے مسند درس پہ درس دے رہے ہیں اور شاگرد بیٹھے ہیں, تشریف فرما ہے. ہشام ابن حکم ابھی تک آئے نہیں, امام مصروف ہے درس دینے میں, درس دیتے جا رہے ہیں اور جدھر سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ ہے نگاہیں اٹھا اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اس کے اندر یہ جذباتی بات نہیں ہے,
ایک بات کہہ گزرنے کا جی چاہتا ہے. یہ امام نظر اٹھا اٹھا کر کے ہشام بن ملک کی طرف دیکھ نہیں رہے ہیں. یہ چاہت کا اجر دیا جا رہا ہے. اس لیے کہ ہم اگر صدق دل سے اپنے اماموں کو چاہتے اور مانتے ہو اور ان کے فرامین پر عمل کرتے ہو تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہم سے نگاہیں پھیر لیں لمحہ بلمحہ، اور بلکہ ہمارا امام ہماری طرف زیادہ متوجہ ہے. آئے ہشام ابن ملک، ہشام ابن حکم، اور جب پہنچے امام کے پاس تو لوگ بھی گھبرا رہے تھے کہ بھائی یہ کون ہے کہ جس کے لیے امام کی نگاہیں منتظر ہیں. کون ہے یہ شخص عظیم المرتبت؟ ظاہر سی بات ہے امام معصوم جس کی طرف دیکھے اور جسے متلاشی نگاہوں سے دیکھ رہا ہو امام معصوم، وہ شخص کوئی عام آدمی تو نہیں ہوگا. داخل ہوئے ہشام ابن حکم. امام فرمانے لگے ہشام میں تمہیں اس لیے زیادہ دوست رکھتا ہوں کہ تم ہمارے جد کی ولایت کا دفاع کرتے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہشام میں تمہیں بہت دوست رکھتا ہوں. اپنا مناظرہ پیش کرو، کوئی مناظرہ مجھے سناؤ جو تم نے ہمارے جد کی ولایت کے دفاع میں بیان کیا ہو. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، جناب اب جیسے ہی امام یہ جملہ سنا ہشام ابن حکم جو ہے وہ خاموش پڑ گئے. سکتے میں آگے مولا، یہ بات الگ ہے، یہ میرے جملے ہیں، یہ بات الگ ہے کہ میں کتنا ہی بڑا خطیب یا زبان داں یا بولنے والا کیوں نہ ہوں، مگر جب آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں تو لگتا ہے زبان گم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ آپ آفتاب تکلم ہیں. توجہ چاہتا ہوں. اور میں آفتاب تکلم کے سامنے میری کیا حیثیت و بساط کہ میں زبان کھولوں. امام نے کہا ہشام تمہارے آقا کا تمہیں حکم ہے. اب جب حکم سنا تو پھر وہی اطاعت کا تصور ذہن میں آیا. کہتے ہی اطاعت اسے ہے کہ جب حکم مولا ہو جائے تو اس حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دیا جائے. کہا مولا جب میں دمشق گیا تو کیا دیکھا کہ عمرو جو ہے ایک منبر پہ بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو کچھ بھی پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. اب جیسے ہی ہشام ابن حکم نے یہ سنا تو آگ بگولا ہو گئے. کرے یہ بات تو کائنات ہست و بود میں ہمارے امیر المؤمنین کے علاوہ کہنے کا کسی کو حق ہی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے. دیکھیے معرفت کہاں ہے ہشام ابن حکم کی. اس نے بہرحال پھر کہا جب یہ جملہ سنا دوبارہ کہا کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو. ہشام ابن حکم کھڑے ہو گئے. دیکھیں کیسے کیسے ترویج امامت کی ہے امام کے چاہنے والوں نے. کسی شے کو عروج دینا ضروری نہیں ہے کہ ہر دور میں زبان سے ہی ہو، بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ عمل بھی بہت زیادہ درکار ہوتا ہے. کہنے کہ تم کہہ رہے ہو یہ نہ، یہ بات تو صرف ہمارے آقا مولا امیر المومنین کے اوپر زیب دیتی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو. ہشام ابن حکم جو ہے آگے بڑھے. کہا یہ بتا تیرے پاس آنکھیں ہیں؟ تو اس نے کہا یہ کوئی سوال ہے، دنیا جانتی ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے میری دو آنکھیں. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. کہا اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا میں اس سے دیکھتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. دیکھیے امام کا شاگرد کیسا ہوتا ہے اور کس فلسفے کے ساتھ امامت کی ضرورت کو منواتا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. اور ہم سب کے لیے بھی اس کے اندر پیغام موجود ہے کہ جب ہم اپنے اوطان کو واپس جائیں اور کبھی کوئی ایسا شخص منکر عہدہ امامت آ جائے سامنے تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس کے سامنے رکھنے کے لیے. کہ آنکھوں سے کیا کرتے ہو؟ کہا دیکھتا ہوں. کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس ناک ہے؟ کہا ہاں ہے. کیا کرتے ہو؟ کہا سونگتا ہوں. کہا یہ بتاؤ تمہارے پاس منہ ہے؟ کہا ہاں ہے. کیا کرتے ہو؟ کہا بولتا ہوں. کہا تمہارے پاس کان ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا کیا کرتے ہو؟ کہا سنتا ہوں. اب جیسے جیسے ہشام بن حکم کا سوال بڑھتا جاتا ہے اس کا اضطراب بڑھتا جاتا ہے، چونکہ اس کو اپنے دعوے کے اعتبار سے سوال تو نہیں ملا نا.
اب مثال کے طور پہ کوئی اجتہادی لیول کا آدمی ہماری بزم میں آ جائے اور ہم اس سے جو ہے ابتدائی سوالات کرنا شروع کر دیں کہ ماضی مبنی ہوتا ہے یا مورب، مضارع کے کیا قواعد ہیں، اور ہم وہ کہے گا یار یہ تو پاگل پن والی بات کر رہا ہے، میں بھائی کہاں مجتہد لیول کا آدمی ہوں، کوئی علمی سوال کرو، کوئی بڑی بات کرو ہم سے۔ اب وہ تو گھبرا گیا کہ میرا دعویٰ تو سلونی کے پس منظر میں تھا، یہ پوچھا تمہارے آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے تو کیا کرتے ہو؟ وہ پوچھتا گیا، وہ جواب دیتا گیا کہ آنکھ ہے دیکھتا ہوں، کان ہے سنتا ہوں، ناک ہے سونگھتا ہوں، ہاتھ ہے اس سے چھوتا ہوں، توجہ منہ ہے اس سے کھاتا ہوں۔ جب سب کچھ پوچھ لیا، کہا تمہارے پاس دماغ ہے؟ کہاں ہے؟ کہا اس سے کیا کرتے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں۔ جیسے اس نے ہر کی ضرورت کو بتایا، ناک کی ضرورت یہ ہے کہ اس سے سونگھا جائے، کان کی ضرورت یہ ہے کہ اس سے سنا جائے، آنکھ کی ضرورت یہ ہے کہ اس سے دیکھا جائے۔ کہا دماغ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا دماغ سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا میں دماغ سے فیصلے کا کام لیتا ہوں۔ کہا کیا فیصلے کا کام لیتے ہو؟ کہا آنکھ سے دیکھتا ہوں تو یہ ذہن فیصلہ کرتا ہے کہ جو دیکھا وہ صحیح تھا یا غلط۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی۔ کہا دماغ سے کیا کام کرتے ہو؟ کہا یہ دماغ فیصلہ کر کے بتاتا ہے کہ جو کھایا ہے وہ حلال تھا یا حرام۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی۔ کہا اس ہاتھ سے کام لیتے ہو؟ کہا دماغ بتاتا ہے کہ یہ ہاتھ سے جس کا ہاتھ پکڑا تھا وہ دست ظالم تھا یا دست مظلوم تھا۔ ایک مرتبہ حشام ابن حکم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ذہن کو ہمارے اس چھوٹے سے وجود میں امامت کی حیثیت حاصل ہے، جو ذہن کہتا ہے ہم وہ کرتے جاتے ہیں۔ حشام ابن حکم مسکرا کے کہتے ہیں تیرے اتنے چھوٹے سے وجود کو امامت کی ضرورت پڑ گئی، اتنی بڑی کائنات کو ضرورت امامت کیسے نہ ہو؟ صلوات پر محمد وآل محمد۔ تو آپ دیکھیں کہ امام کا شاگرد جس نے تہذیب و تمدن و معرفت کے ساتھ دہلیز امام جعفر صادق پر اپنے زانو ادب کو طے کیا اور اپنی حیثیت کے مطابق، اس جملے کی خیر یہاں پہ ضروری ہے چونکہ امام علم کا سمندر ہے اور امام کے مقابلے میں جو بھی غیر معصوم ہوگا اس کا علم کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو جائے مگر خطرے کے دائرے میں ہی آئے گا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی۔ تو حشام ابن حکم امام کے پاس رہتے تھے اور امام سے اکتساب کیا۔ تو آپ دیکھیں انہوں نے کس طرح سے امامت کی ضرورت کو ایک دشمن محمد اور آل محمد کے سامنے ثابت کیا اور اسے قانع کیا، اس کی زبان سے اسے قبولوایا کہ ہاں دیکھو۔ اور عزیزان گرامی ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو عبد الرحمن ابن حجاج، ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ بس کر لیں، میں ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد رکھتے مسائل۔ امام کے پاس آیا، کہہ رہا ہے کہ کنت راکبا علی بغلتی، میں اپنے گھوڑے کے اوپر سوار تھا، وکان الامام علی مرکبہ، اور امام بھی اپنے مرکب کے اوپر سوار تھے اور جا رہے تھے ہم لوگ کہیں۔ ما کانا ثالث معنا، اور کوئی تیسرا آدمی ہم لوگ کے ساتھ نہیں تھا، ہم تھے اور امام تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے کہا یا ابن زہرا، یا ابن رسول اللہ، آپ سے میرا ایک سوال ہے، یہ بتائیے کہ ما ہیا امارت الامامہ، امامت کی نشانی کیا ہے، امامت کی علامت کیا ہے، ہم کیسے پہچانے کہ جو شخص دعوے امامت کر رہا ہے وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، ہم کیسے سمجھیں؟ امام سے اس نے سوال کیا۔ آگے کے فقرے ہیں فَنَظَرَ إِلَى جَبَلٍ عَظِيمٍ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ بس امام نے ایک جبل عظیم کی طرف دیکھا اور کہا لو آمرہو لیمشی، امام کہتے ہیں اگر میں اس جبل کو اشارہ کر دوں تو یہ چلنے لگے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی،
توجہ چاہتا ہوں کہ وہ امامت پہ دلیل مانگ رہا ہے نا کہ ہم کیسے پہچانے کہ اگر ہم اس جبل کو، اگر ہم اس پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیں تو یہ چلنے لگے. توجہ چاہتا ہوں، امام نے کیا کہا؟ اگر اشارہ کر دے. لو، اگر اشارہ، طلبہ بیٹھے، علماء بیٹھے ہیں، لو آمرو ھذا الجبل لیمشی، اگر ہم اس پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو یہ چلنے لگے. اللہ اکبر. وہ خود بیان کر رہا ہے کہ رأیتو کانا جبلا متحرکا. اللہ اکبر. ہم نے یہ دیکھا کہ جبل جو ہے وہ حرکت میں آ گیا. امام آئے فتوجہ الی، امام اس جبل کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے ما امرتک، میں نے تو تمہیں ابھی امر ہی نہیں کیا تھا. اللہ اکبر. یعنی امام نے جو بات کہی اس سے آگے کی بات پہاڑ سمجھ گیا. یعنی میں یوں کہوں کہ امام نے ابھی اگر کہا تھا، پہاڑ نے مگر کر کے دکھا دیا. صلوات بر محمد و آل محمد. ہے نا بھائی؟ یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں. اور اگر امام کہتے تو آپ کہتے کہ امام نے اپنی مدحت میں کہہ لیا. وہ خود کہہ رہا ہے عبد الرحمان، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرنے لگا. اللہ اکبر. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ جو ان کی اطاعت کا فن جانتے ہیں وہ حکم کا منتظر نہیں ہوتے، مشیت امام کو سمجھتے ہیں اور عمل کر کے دکھا دیتے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام محسوس کریں. اللہ اکبر. ہمارے مذہب کی شناخت ان سے ہے. ہمارا ہر امام فقیہ ہے اپنے زمانے کا اور عظیم ترین فقیہ، مگر ہمارے مذہب کا تشخص ہے، جو پہچان ہے، جو علامت بن چکی ہے، وہ کیا ہے؟ فقہ جعفری. ہماری علامت یہی ہے، میرا وجود یہی ہے. وہ محسوس کریں وہ امام جب شاگردوں کے اندر یہ کمال پایا جاتا ہے تو خود وہ امام کن بلندیوں کا حامل ہوگا. مگر عزیزان گرامی، وہی رویہ جو پہلے کے ساتھ ہوا وہی آخری کے ساتھ بھی، 11ویں کے ساتھ بھی وہی ہوا، 10ویں امام کے ساتھ بھی وہی ہوا، 6ٹھے اور 7ویں امام کے ساتھ بھی وہی ہوا. یہ تو زمانے کی روش رہی ہے کہ جب ان تک فضائل و کمالات میں پہنچ نہیں پائے تو یہ حربہ اپنایا جاتا ہے کہ انہیں قتل کر دو. مگر قتل کرنے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جاہلوں کو موت آتی ہے، اہل علم کو موت نہیں آتی. مولا علی کا جملہ ہے نا، العالم حیون ان کان میتا والجاہل میت ان کان حیا. عالم زندہ ہے چاہے وہ مر جائے، اگر مر بھی جائے تو عالم زندہ ہے، اور جاہل اگر زندہ بھی ہے تو وہ میت ہے. اللہ اکبر. آپ محسوس فرمائیں. تو یہ تو عام عالموں کی بات ہے، جو عالم آل محمد ہو اس کا مرتبہ. مدینے میں اٹھنے والا یہ آخری جنازہ تھا جو امام جعفر صادق کا جنازہ تھا. اور مظلومیت وہی جو مظلومیت سیدہ ہے. ابھی اس سے پہلے کی مجلس میں انہدام جنت البقیع کے حوالے سے میں نے چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. صرف زہرا کا روضہ، صرف زہرا کی قبر بے سایہ نہیں ہے، بلکہ زہرا کی ہمراہ یہ زہرا کی اولادیں بھی بے سایہ ہیں. اللہ اکبر. چند جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں پیش کر کے زحمت تمام کر دوں گا. عزیزوں، ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، خدا اس مرنے والے کے درجات کو بلند فرمائے. عزیزوں،
ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد سوال کرتا ہے، کہتا ہے مولا چونکہ امام کی شہادت کا روز ہے، جی چاہتا ہے کہ چند جملے مسائل کے پڑھوں اور اس قاتل ملعون پر لعنت بھی کروں کہ جو امام کا قاتل ہے، منصور دوانقی۔ اللہ اکبر، کس عذیت کے ساتھ امام کو شہید کیا گیا۔ دنیا احسان صادق آل محمد بھول چکی تھی، نہ جانے کس کس پر احسان صادق آل محمد رہا۔ علم سے لوگ فیض یاب ہوتے رہے، مگر زمانے کی یہ دو چہرگی ایسے محسنوں کو بھی بھول جایا کرتی ہے۔ آنے والا آتا ہے، امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے مولا یہ بتائیے کہ ایک باپ کے لیے سب سے اچھی گھڑی اور سب سے اچھا لمحہ کیا ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ ایک باپ کے لیے سب سے اچھی گھڑی اور سب سے اچھا لمحہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے وجود کے برابر کے جوان جوان بیٹوں کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے وہ لمحے سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ پھر ایک اس سے بلند سوال کیا، کہا مولا یہ بتائیے ایک باپ کے لیے سب سے برا وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ امام نے فرمایا کہ باپ کے لیے سب سے برا وقت یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھائے۔ اللہ اکبر! اب جیسے ہی یہ روایت ذہن میں آئی، ذہن کربلا کی طرف پہنچ گیا۔ اللہ اکبر! آئے میرا غریب حسین، ارے کتنا مظلوم و بے کس تھا۔ یہی تو وجہ تھی نا کہ جب جوان کی لاش کو اٹھانا چاہا اور اٹھی نہیں تو ایک مرتبہ آواز دیا، اے بنی ہاشم کے بچوں، ارے آگے بڑھو، جب بزئی باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہم السلام کے۔ اے عزیزو، لو وہ روز بھی آ گیا، ہمارے اور آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا روز ہے۔ امام شہید کر دیے گئے، امام کو غسل و کفن دیا گیا۔ میں نے خود جب تاریخ امام کی پڑھی تو لکھا ہوا ملا کہ سب سے زیادہ لوگ اگر تشییع جنازہ میں تھے تو وہ ہمارے اور آپ کے امام جعفر صادق کا جنازہ تھا۔ وہ اس لیے کہ امام کے شاگرد بہت زیادہ تھے۔ میں امام کو سلام کروں گا آقا، ارے آپ کے سارے چاہنے والوں کا آپ پر سلام ہو۔ بڑی ہی شان و شوکت سے آپ کا جنازہ اٹھا۔ ارے آپ کے بیٹے موسی کاظم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، مگر ذرا سن 61 ہجری کے کربلا کو دیکھیے، ارے حسین کا لاشا بے گور و کفن چلتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا ہے، بیٹا موجود ہے مگر حالت ایسی کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی۔ جب لاشے پر نظر پڑتی ہے کہتا ہے پھپھی اماں، ارے وہ بیٹا کیسے زندہ رہے؟ ارے جس کے بابا کا جنازہ چلتی ہوئی زمین پر پڑا ہو مگر بیٹا نہ کفن دے سکتا ہو نہ ایک مشت خاک دے سکتا ہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام کے۔ ہاں عزیزو، لو میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی، بس ایک جملہ امام موسی کاظم کی خدمت میں۔ اے مولا، آپ کا لقب باب الحوائج ہے، آپ کے بابا کی مجلس ہو رہی ہے، مولا جو بھی یہاں بیٹھے ہیں محتاج ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرمائیے گا۔ مولا آپ سے ایک سوال کرنے کا جی چاہتا ہے۔ آقا، آپ نے اپنے بابا کی رحلت کی خبر سنی، آگے بڑھے، غسل و کفن بھی دیا، جنازے کو دفنا بھی دیا، مگر مولا یہ بتائیے، ارے کسی نے آپ کو درے تو نہیں مارے؟ مگر آئے سید سجاد، ارے اگر بابا پر گریا بھی فرماتے تھے تو ظالم آگے بڑھتا تھا۔ ارے دروں سے سید سجاد کی پشت زخمی ہو چکی تھی، آواز دیتے تھے واہ حسینہ واہ حسرتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مِنْقَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہمارے اس مختصر سی مجلس سے عذاب قبول فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ حالات جس وبا سے جوجھ رہا ہے، بار الہ تمام مومن و مومنات کو اس وبا مہلک سے نجات عطا فرما۔ بار الہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بار الہ علماء کرام مراج کرام کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ حاضرین میں موجودین میں بانیان مجلس میں جن کی جو بھی نیک اور جائز حاجات ہو، بار الہ انہیں بر لا۔ بار الہ جو مریض ہوں، ہسپتالوں کی زندگی مشکلات میں گزار رہے ہیں، بار الہ انہیں جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند ہیں، بلند سے بلند تر فرما۔ بار الہ ہم سب کی عظیم ترین اور رحم ترین دعا یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو آقا کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مہدی حسن کنانی فیملی، جیوانی فیملی کی ساری جتنے افراد ہیں ان کے جو مرحومین ہیں ان کے تمام لوگوں کی روح کو بخش دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔